بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، جب ہم میں سے کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نام رکھیں جو بالکل یونیک ہو، آس پاس میں ویسے نام کسی کے گھر میں نہ ہو۔ اسی چکر میں بعض دفعہ ایسے نام رکھ دیتے ہیں جس کے معنی ہم خود نہیں جانتے ہوتے ہیں، یا پھر ہم جانتے تو ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی صحیح نہیں ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معنی سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، بس نام دیکھنے میں اور سننے میں اچھا لگنا چاہیے، بس یہی سمجھ کر ہم رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کے نام کا اثر اس کے کیریکٹر پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی کسی کا نام ایسا دیکھتے جو معنی کے اعتبار سے بہتر نہ ہوتا، فوراً آپ اس کو بدل دیتے۔ لہٰذا جس کسی کا بھی نام اگر بہترین معنی والا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ بڑے عمر میں بھی بدل دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بدل دے۔ سارے سرٹیفکیٹ میں وہ نام جو پہلے کا ہے وہی رہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نکاح کے لیے وہ نام ہو جو بہترین معنی والا ہو، اسلام سے جڑا ہوا نام ہو، کیونکہ نام کا اثر پڑتا ہے انسان کی ذات پہ، اس کی حرکت پہ، اس کے اعمال پہ، اس کی سیرت پہ، اس کے کیریکٹر پہ، ہر ایک چیز پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ایک ماں باپ کے ذمے بچے کے 3 حقوق ہیں، اس میں سے سب سے پہلا حق جو یہ ہے کہ بچے کا بہترین نام رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیدائش کے بعد ایک ماں باپ اپنے بچے کو جو سب سے بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ ایک اچھا سا نام ہے۔ سب سے بہترین تحفہ جو دے سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک اچھا سا نام ہے۔ اس لیے ہمیشہ نام کسی نبی کے نام پہ یا صحابی کے نام پہ، یا لڑکی ہے تو صحابیہ کے نام پہ یا کسی بزرگ کے نام پہ ہی رکھنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ ہم سب سے ہٹ کر نام رکھیں تو بھائی اس چکر میں آپ غلط نام نہ رکھ دیں، بلکہ کچھ نام ایسے ہیں جو بالکل یونیک بھی ہیں اور اس کا معنی بھی اسلامی کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اس میں سے سب سے پہلا نام ہے تسنیم، یعنی یہ جنت کے ایک نہر کا نام ہے اور قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ دوسرا ہے لائبہ، یہ جنت کی حسین ترین یعنی بہت زیادہ حسین حوروں کی سردار ہے۔ تیسرا ہے قرۃ العین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس کے آگے ہے مدیحہ، مدیحہ کا مطلب ہوتا ہے قابل تعریف، تعریف کے لائق، بہت اچھی صفت والی، بہت اونچے کیریکٹر والی۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 پہ ادیبہ، یعنی ادب والی، سلیقے والی، کرینے والی۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے اریبہ، عقل مند، ہوشیار۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اقصی، یہ ایک مسجد کا نام ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا، اور اسی نام پر لڑکیوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ نمبر 8 ہے اقرا، یعنی پڑھنے والی، یہ اس نام کی لڑکیوں کو پڑھنے میں بہت زیادہ من لگے گا، اس کا مطلب ہی ہے پڑھنا۔ نیکسٹ ہے بریرہ، یہ بریرہ کا مطلب ہوتا ہے متقی، پرہیزگار، نیک، دیندار۔ نیکسٹ ہے بشرا، بشرا کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، بشارت دینے والی، خوشخبری بننے والی۔ نیکسٹ ہے طوبہ، یعنی نہایت خوشبودار جنت کا ایک پیڑ ہے جس کو طوبہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے زنیرہ، یعنی یہ بھی جنت کے ایک پھول کا نام ہے۔ تو یہ سب نام ہیں کچھ ایسے جو بالکل ہٹ کے ہیں، لوگوں میں ایسے نام بہت کم پائے جاتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی بالکل عمدہ ہے۔ اکثر تو ان میں سے جنت کے چیزوں کا نام ہے۔ تو اگر آپ ولی کے نام پہ، صحابی کے نام پہ، نبی کے نام پہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم ان ناموں کا انتخاب کریں، یہ نہ کہ کسی بھی سیریل کا یا کہیں سے بھی اٹھا کے ہم اپنے بچوں کا نام رکھ دیں جس کا کوئی بہترین معنی ہی نہ ہو۔ امید ہے کہ ہماری یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔